اکثر وقت نہیں، رحمت متوجہ ہوگی تو وہ رحمت متوجہ ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اسی لیے دعاؤں میں آتا ہے کہ اللہ جب تیری خصوصی رحمت آسمانوں سے اترے تو مجھے غفلت میں مت رکھنا۔ رحمت کا جھونکا آتا ہے اور وہ رحمت کے جھونکے میں جو آ گیا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بہت بڑی تختی لکھی ہوئی تھی، اللہ نے اس کا مغفرت کا انتظام کیا، اللہ نے اس کی مغفرت کا انتظام کیا، ورنہ کوئی جگہ جانا پڑتا۔ یہ نشانی تھی، یہ اشارہ تھا کہ اب یہ توبہ کر کے مرا ہے۔ اسی لیے کسی کو برا مت کہو۔ اس حدیث سے یہ اصول بھی نکلتا ہے، کسی سے برا مت کہو، پتہ نہیں کس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ ظاہر میں یہ آدمی بہت برا ہے، ظاہر میں یہ آدمی بہت خراب ہے، لیکن تنہائی میں کون سا آنسو اللہ کو پسند آ گیا؟ تنہائی میں کون سی بات اسے اللہ کون سی چیز پسند آ گئی؟ بعض مرتبہ آدمی ندامت کا آنسو نکالتا ہے، بولتا کچھ نہیں ہے، زبان کچھ نہیں کہتا، بول کے دل میں خالی اتنا آتا ہے کہ اللہ میرے کتنے رمضان گزر گئے، کتنی 27 شبیں گزر گئی میری، اور پتہ نہیں میں نے کتنے حج کر لیے، میں نے کتنے عمرے کر لیے، میں نے کتنے قرآن پڑھ لیے، میں نے کتنے چلے لگا لیے، کتنے مشورے میں شریک ہو گیا، کتنے جماعتیں بنا کے بھیج دی میں نے، لیکن میں تو ویسا کہ ویسا ہوں۔ یہ کہہ کر آنسو آ گئے، اسی وقت اللہ معاف کر دے، اسی وقت۔ کیوں؟ کہ اس کے دل میں ندامت ہے۔ ندامت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اسی کو کہتے ہیں کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ندامت کا آنسو، یہ ندامت کا آنسو آدمی کو ولی بنا دیتا ہے، جو اللہ نے ذوالکفل کو ولی بنا دیا۔ حالانکہ پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں مشہور تھا، نام اگر کوئی سنتا تو کہتے کہ یہ تو بہت خراب آدمی ہے، یہ تو بہت خراب آدمی ہے، بہت خراب آدمی ہے۔ جب انتقال ہوا تو اس کے انتقال میں بڑے بڑے اس زمانے کے جو راہی رہبان سیسی جو لوگ تھے وہ آئے، کیوں؟ یہ کہا کہ تختی، اس زمانے کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ کوئی گناہ کرتا تو بھی لکھ دیا جاتا۔ ہماری شریعتوں میں کافی فرق رہا کہ ہماری شریعت میں سحری ہے، ان کی شریعت میں سحری نہیں تھی۔ ہماری شریعت میں توبہ ہے، ہماری شریعت میں توبہ جو گناہ جلدی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ان کی شریعت میں گناہ جلدی معاف نہیں ہوتا تھا۔ ہماری شریعت یہ ہے کہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اللہ۔ ہم جیسے بیٹھے ہیں، ہم نے گناہ کیے ہیں، کسی نے نماز چھوڑی، کسی نے غیبت کی، کسی نے دھوکہ دیا، کسی نے کچھ کیا، تو سب کے عیبوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے۔ ہم جو خالی یہاں بیٹھے ہیں سب کے عیب ہیں، لیکن پردہ ہے، پتہ نہیں اس کو کس نے کیا کیا۔ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جس نے گناہ کیا، رات کو گناہ کیا، دن کو گناہ کیا، اس کے گھر کے اوپر فرشتہ آگے لکھ جاتا تھا۔ اخبار نہیں ہوتے اس زمانے میں، لوگ ایسے گاؤں میں چکر لگاتے، گھروں کو دیکھتے رہتے، تو ایک جگہ خاص بنی رہتی، کوئی اچھا کام کیا تو وہ بھی لکھ کے گیا ہے، کوئی برا کام کیا تو وہ بھی لکھ کے گیا ہے، تو لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ اچھا آج فلاں نے چوری کی، آج فلاں نے زنا کیا، آج فلاں نے دھوکہ دیا ہے، اس کی معافی کا اعلان ہوا۔ یہ اس زمانے کی شریعت تھی۔ ہمارے زمانے میں مال آدمی جمع کرے، سال بھر گزر گیا تو اس کی زکات نکال لی، مال پاک ہو گیا۔ اس زمانے میں ایسا نہیں، اس زمانے آپ پورا مہینہ جتنا کھانا ہے کھاؤ، مہینے کا حساب ہوتا تھا، سال کا حساب نہیں۔ پہلی تاریخ سے آپ کو جو کھانا ہے جمع کرو، جو کچھ کرنا ہے، آخری تاریخ آئے تو جو تمہارا مال جمع کیا آپ نے، جو بھی نفع ہوا یہ ہوا، سارا کا سارا فلاں ٹیکری پہ جا کے رکھ دو، ٹیکری پہ جا کے لوٹ کے دے دے، نام لکھ کر پوٹلی بنائی، نام لکھا، نام لکھ کر رکھا۔ جس کا حلال مال ہوتا تھا آگ اسے کھا جاتی تھی، جس کا حرام مال ہوتا تھا وہ وہی پڑا سڑ جاتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ اس کا حرام ہے، اس کا حلال ہے۔ اسی لیے فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین۔ یہ اس زمانے کی شریعتوں میں، ہماری شریعتوں میں یہ فرق، ان کی عمریں بہت لمبی، ہماری عمریں بہت تھوڑی، اسی لیے شب قدر ملی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوا کہ اللہ ان کی تو عمریں اتنی، تو وہ تو عبادت کریں گے، یہ کریں گے، میری امت کا کیا، تو چلو شب قدر دے دیتے ہیں، 1000 مہینے سے بہتر۔ شوال کے 6 روزے مل گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں دی ہے، شوال کے 6 روزے فضیلت بیان کی۔ ہر مہینہ اگر آدمی 3 روزے رکھ لے ایام 20 کے 13، 14، 15، تو پورا مہینے کے روزے کا ثواب مل جائے۔ 3 روزہ رکھو، پورا مہینے کا ثواب لو، اور ہر مہینہ رکھنے کی عادت پر ڈال دے تو یہ پورا سال کا ثواب مل گیا۔ جیسے شوال کے 6 روزے چل رہے ہیں نا، تو شوال کے 6 روزے یہ رکھ دیے تو پورا سال کا ثواب مل گیا، اور پھر جو ہے پورا سال وہ ہر مہینہ 3 روزے کا بھی حساب کتاب رکھے گا تو 2 سال میں ثواب مل جائے گا۔ 1 سال وہ حساب میں آ جائے گا، 1 سال ہی حساب میں آ جائے گا۔ یہ آسانیاں بتائیں، نیکیاں بڑھانے کی آسانیاں۔ پچھلی شروعاتوں میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کر قرآن کی آیت اتری، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 1 کرو 10 گنا ثواب لو۔ سیدھا سیدھا حساب بتا دیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اور دوسری جگہ کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ چلو 10 گنا تو ہے ہی، 10% پروفٹ تو ہے ہی، پورا کے پورا 10 گنا، ایک نیکی کا 10 گنا، 10 گنا، پھر اللہ جسے چاہے گا تو اور آگے بھی دے دے گا۔ یہ فضیلتیں صرف اس امت کے لیے مخصوص ہے، یہ جمعہ کا دن بھی اس امت کے لیے مخصوص ہے۔ سب کو جمع کیا، مسلمانوں کے یہ بڑی عید ہے کہ جس کے آدمی بڑی عید وہ سمجھتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا یہ تو عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے، حدیث شریف وضاحت کی گئی، یہ تو عید الفطر سے بھی افضل ہے، جمعہ کا دن عظمت والا ہے۔ اس لیے اب یہ جمعہ کا دن تو ہر ہفتے میں آتا ہے، بھائی عید الفطر تو سال میں آئے گی، عید الاضحیٰ بھی سال میں آئے گی، یہ تو ہر ہفتہ۔ اس لیے ان دنوں کے اندر درود شریف پڑھنے کا بہت اہتمام ہو، قرآن شریف خاص طور پر جمعہ کے دن قرآن شریف پڑھنے کا بہت اہتمام ہو، اور کچھ پتہ نہیں قیامت کب آئے۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعة قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ۔ بغتہ کہتے ہیں اچانک کو، کہ یہ قیامت